الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعض سرایہ کا ذکر کروں گا. اس ضمن میں پہلے قبیلہ بنو اسد کی شرارت اور سریہ ابو سلمہ کا ذکر ہوگا. سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوتے تھے لیکن آپ دوسروں کو مہم کے لیے بھیجا کرتے تھے. ان میں بھی آپ کی سیرت کے پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، آپ کی حکمت اور کس طرح آپ مسلمانوں کو دفاع کرنا ہے، پھر دوسروں دشمن پہ بھی کے لیے بھی کتنے ہمدردی کا اظہار ہے. یہ سب ان سرایہ سے بھی آپ کے اس حصے پر روشنی پڑتی ہے. بہرحال یہ سریہ محرم 4 ہجری میں ہوا. اس کی قیادت حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی نے کی. ابو سلمہ کا نام عبداللہ تھا اور کنیت ابو سلمہ تھی. ان کی والدہ برہ بنت عبد المطلب تھیں اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھائی تھے اور حضرت حمزہ کے رضائی بھائی بھی تھے. انہوں نے ابو لہب کی لونڈی صہیبہ کا دودھ پیا تھا. حضرت ام المومنین ام سلمہ پہلے انہی کے نکاح میں تھیں. حضرت ابو سلمہ غزوہ بدر اور احد میں شامل ہوئے. غزوہ احد میں یہ زخمی ہوئے. 1 ماہ تک اس کا علاج کرتے رہے. بظاہر وہ زخم اچھا ہو گیا اور وہ زخم ایسا منتمل ہو گیا کہ اسے کوئی پہچانتا نہ تھا. اس سریہ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ مدینہ میں رہنے والے منافقین اور یہود جنگ احد کے حالات و واقعات کی وجہ سے خوشیاں منانے لگے اور ایک بار پھر ان کے دل میں یہ خیالات آنے لگے کہ مسلمانوں کو جلد ختم کرنے کے لیے پلاننگ کی جا سکتی ہے. اسی طرح مدینہ کے ارد گرد رہنے والے وہ قبائل جو جنگ بدر میں مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئے تھے، ان کے دلوں میں بھی یہ خیال انگڑائیاں لینے لگا کہ احد میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہو چکا ہے، اس لیے یہ موقع ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو مزید نقصان پہنچایا جائے اور لوٹ مار کے نتیجے میں ان کے اموال اور دولت حاصل کیے جائیں. چنانچہ جنگ احد کو گزرے ہوئے ابھی 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ان قبیلوں میں سے جس قبیلے نے سب سے پہلے مسلمانوں پر حملے کا پروگرام بنایا وہ بنو اسد بن خزیمہ تھا. یہ لوگ نجد میں رہتے تھے. اس قبیلے کے رئیس طلحہ بن خویلد اور اس کے بھائی سلمہ بن خویلد نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک لشکر تیار کر لیا. بنو اسد کے ایک آدمی قیس بن حارث بن عمیر نے اپنی قوم کو مسلمانوں پر حملہ نہ کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میری قوم، یہ عقل مندی کی بات نہیں. ہمیں مسلمانوں کی طرف سے کسی نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑا. کوئی نقصان ہمیں نہیں پہنچا رہے مسلمان، اور نہ ہی انہوں نے لوٹ مار کے لیے حملہ کیا ہے ہم پہ مسلمانوں نے. ہمارا علاقہ یثرب سے دور ہے، یعنی مدینہ سے دور بھی ہے. ہمارے پاس قریش جیسا لشکر بھی نہیں ہے. قریش خود ایک عرصے تک اہل عرب سے ان کے خلاف مدد مانگتے رہے. انہیں تو ان سے بدلہ بھی لینا تھا. پھر وہ اونٹوں پر سوار ہو کر گھوڑوں کی باغ ڈور سنبھال کر نکلے تھے. وہ 3000 جنگجوؤں اور اپنے پیروکاروں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ لے کر گئے تھے. بہت سا اسلحہ بھی لیا تھا. اس کے مقابلے میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ صرف یہ ہے کہ تم وہ مشکل 300 افراد لے کر نکلو گے
اس طرح تم لوگ اپنے آپ کو فریب میں ڈال دو گے، اپنے علاقے سے دور نکل جاؤ گے، اور مجھے ڈر ہے کہ تم مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن انہوں نے قیس کی نصیحت نہ مانی۔ ادھر بنو اسد کے مدینہ منور پر حملہ کرنے کے منصوبے کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس طرح پہنچ گئی کہ قبیلہ طے کا ایک شخص ولید بن زہیر مدینہ آیا۔ وہ اپنی بھتیجی زینب سے ملاقات کے لیے آیا تھا، جو طلیب بن عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ اس نے بنو اسد کے مذکورہ بالا منصوبے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ بنو اسد مدینہ پر حملہ کریں، خود مسلمان اپنے تحفظ کے لیے ان کے علاقے پر چڑھائی کریں۔ چنانچہ آپ نے حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد کو طلب فرمایا اور انہیں ارشاد فرمایا کہ اس مہم پر روانہ ہو جاؤ، میں نے تمہیں اس کا نگران مقرر کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جھنڈا باندھا اور یہ ہدایت فرمائی کہ بنو اسد کے علاقے تک اپنا سفر جاری رکھو، اس سے پہلے کہ ان کے لشکر تمہارے خلاف اکٹھے ہو جائیں۔ وہاں پہنچ کر ان پر حملہ کر دو۔ 150 اصحاب کرام پر مشتمل لشکر ابو سلمہ کی قیادت میں ان قبائل کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوا۔ قبیلہ طے کا وہ شخص یعنی ولید بن زہیر بطور گائیڈ ان کے ساتھ تھا، رہبر ان کے ساتھ تھا۔ اس سریہ میں شامل ہونے والے چند صحابہ کرام کے اسماء یہ ہیں: ابو صبرہ بن ابی رحم، عبداللہ بن سہیل بن عمر، عبداللہ بن مخرمہ عمری، مغطب بن فضل، ارکم بن ابی ارکم، ابو عبیدہ بن جراح، سہیل بن بیضاء، اسید بن خزیر انصاری، عباد بن بشر انصاری، ابو نائلہ انصاری، ابو ابس قتادہ بن نعمان، نضر بن حارث، ابو قتادہ انصاری، ابو عیاش زرقی، عبداللہ بن زید انصاری، خبیب بن یصاف، سعد بن ابی وقاص، ابو حذیفہ بن عتبہ، سالم مولا ابو حذیفہ۔ صحابہ کرام اپنی اس مہم کو خفیہ رکھتے ہوئے تیز رفتاری سے عام راستے سے ہٹ کر چلے تاکہ جلد از جلد دشمن تک پہنچ جائیں۔ انہوں نے دن رات مسلسل یہ سفر کیا۔ ایک روایت کے مطابق دن کا ایک حصہ یہ چھپ جاتے اور رات کو سفر کرتے۔ یوں 4 دن کے سفر کے بعد وہ قطن پہاڑ کے قریب پہنچ گئے۔ قطن کے متعلق لکھا ہے کہ فید کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے، اور فید کوفہ کے رستے پر ایک منزل کا نام ہے جہاں بنو اسد بن خزیمہ کا چشمہ تھا۔ مسلمانوں نے وہاں پہنچتے ہی حملہ کر کے ان کے مویشیوں پر قبضہ کر لیا اور ان کے چرواہوں میں سے 3 کو پکڑ لیا اور باقی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان بھاگنے والوں نے بنو اسد کے پڑاؤ میں پہنچ کر مسلمانوں کے لشکر کے پہنچ جانے اور ان کے حملے کی خبر دی، اور ابو سلمہ کی لشکری تعداد بہت بڑھا چڑھا کر بیان کی۔ ان چرواہوں نے بھی بہت مبالغے سے کام لیا کہ اتنا بڑا لشکر ہے۔ اس سے اور خوفزدہ پیدا ہو گیا ان میں، جس سے بنو اسد خوفزدہ ہو گیا، اور مسلمانوں کے اچانک پہنچ جانے کی وجہ سے ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ حضرت ابو سلمہ جب بنو اسد کے پڑاؤ کے مقام پر پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ گیا ہے تو انہوں نے ان کی تلاش میں اپنے ساتھیوں کو بھیجا۔ حضرت ابو سلمہ نے انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ ان کے ساتھ ٹھہرا، باقی دونوں کو 2 مختلف اطراف میں بھیجا، اور ساتھ یہ بھی ہدایت دی کہ دشمن کا پیچھا کرتے ہوئے زیادہ دور تک نہ جائیں، اور اگر دشمن سے تصادم نہیں ہوتا تو واپس آ کر رات انہی کے پاس قیام کریں، اور یہ بھی تاکید کی کہ منتشر نہ ہوں، اکٹھے ہی رہیں۔ لیکن دشمن سراسیمہ ہو کر اتنی تیزی سے بھاگا تھا کہ مسلمانوں کا کسی سے بھی سامنا نہ ہوا۔ حضرت ابو سلمہ نے تمام مال غنیمت کے ساتھ مدینہ کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ جو شخص بطور رہنما ساتھ گیا تھا وہ ساتھ ہی واپس لوٹا۔ ایک رات کا سفر طے کرنے کے بعد حضرت ابو سلمہ نے مال غنیمت تقسیم کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس علیحدہ کیا، رابر شخص کو اس کی خوشی کے مطابق مال دیا، اور بقیہ مال غنیمت صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔
ہر صحابی کو 7 اونٹ اور کئی بکریاں ملیں، اور یوں باقی سفر طے کرتے ہوئے یہ لوگ خوشی کے ساتھ قریباً 10 دن کے بعد واپس مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بارے میں لکھا ہے، حضرت ابو سلمہ یہ جو میں نے بتایا ہے حوالہ جو دیا تھا، اس میں یہ مختلف تاریخوں کے میں سے اخذ کیا گیا ہے۔ یہ بیان سیرت ختم النبیین کا بھی کچھ حصہ اس میں شامل ہے۔ بہرحال حضرت ابو سلمہ کی وفات کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت ابو سلمہ اس سریہ کے لیے مدینہ سے 10 سے کچھ زائد راتیں باہر رہے۔ جب مدینہ واپس آئے تو ان کا وہ زخم جو غزوہ احد میں ان کو لگا تھا دوبارہ تازہ ہو گیا، جس سے وہ بیمار پڑ گئے اور اسی سال 3 جمادی الاخر کو انتقال کر گئے۔ بنو اسد کے جس رئیس طلحہ بن خویلد کا ذکر ہوا ہے، یہ انتہائی بہادر انسان تھا اور مشہور تھا کہ ملک عرب میں اسے 1000 شاہ سوار کے برابر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بہت فصیح اللسان تھا۔ 9 ہجری میں بنو اسد کے وفد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر اس نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن پھر مرتد ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کا جھوٹا مدعی بن کر فتنہ و فساد کا موجب بنا تھا، اور آخر کار شکست کھا کر عرب سے بھاگ گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد مدینے آ کر حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی اور آخر دم تک اسلام پر ثابت قدمی دکھائی۔ جنگ قادسیہ اور دوسری کئی اسلامی جنگوں میں حصہ لے کر اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور 21 ہجری میں ایک جنگ میں شہادت کا مقام پایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بخیر کرنا تھا، تو آخر اس کو توفیق ملی، اسلام قبول کر لیا۔ پھر سریہ حضرت عبداللہ بن انیس کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس جوہنی انصار میں سے بنو سلمہ کے حلیف تھے۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ، بدر، احد اور دیگر غزوات میں شامل ہوئے۔ ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے بنو سلمہ کے بت توڑے تھے۔ حضرت عبداللہ بن انیس نے شام میں 54 ہجری یا بعض روایت کے مطابق 74 ہجری میں وفات پائی۔ جنگ احد کے واقعات جب مدینہ کے ارد گرد قبائل کے لوگوں کو معلوم ہوئے تو جن لوگوں نے مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ان پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، ان میں سے قبیلہ بنو لہیان کا سردار خالد بن سفیان حذلی لہیانی بھی تھا۔ بعض روایت میں اس کا نام سفیان بن خالد ہے۔ بہرحال اس نے سوچا کہ مسلمانوں کو احد میں تازہ نقصان پہنچا ہے، تو کیوں نہ ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ان پر چڑھائی کر دی جائے اور مدینہ میں لوٹ مار کر کے ان پر اپنی دھاک بٹھائی جائے۔ اس شخص کے دل میں اسلام دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور بےحد متکبر تھا۔ یہ مقام نخلا یا عرفات کے قریب وادی ورنا میں لشکر تیار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے جنگجوؤں اور ارد گرد کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کرنے کی مہم چلا رکھی تھی، اور مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ اس کے پاس اکٹھے بھی ہو چکے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ سفیان بن خالد نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے لشکر جمع کیا ہے، تو آپ نے ایک منفرد حکیمانہ عسکری فیصلہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ ایک فوج تیار کر کے سفیان کے مقابلے کے لیے بھیجی جائے اور دونوں طرف خون بہے، زیادہ مناسب معلوم ہوگا کہ حکمت عملی سے اس باغیانہ لشکر تیار کرنے والے بانی مبانی کو ہی ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرناک لیکن اہم کارروائی کے لیے اپنے ایک بہادر صحابی حضرت عبداللہ بن انیس کا انتخاب فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو بلا کر سفیان بن خالد کے سارے منصوبے کی تفصیل بتائی، اور فرمایا کہ خاموشی سے جاؤ اور اس کو قتل کر دو۔
عبداللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس کا حلیہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جب تم اس کو دیکھو گے تو تم پر ہیبت چھا جائے گی اور اس کو دیکھتے ہی شیطان یاد آ جائے گا۔ عبداللہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، میں تو کبھی کسی سے نہیں ڈرا۔ آپ نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن اسے دیکھ کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ چنانچہ 5 محرم 4 ہجری کو یہ اکیلے اس مہم پر روانہ ہو گئے۔ عبداللہ کہتے ہیں، جب میں عرنا کے مقام پر پہنچا، جو کہ عرفات کے قریب ایک وادی ہے، تو میں نے سفیان کو لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا دیکھا، اور اس کے پیچھے پیچھے مختلف قبیلوں کے وہ لوگ تھے جو اس سے وابستہ ہو گئے تھے۔ یہ لاٹھی بڑھاپے کی وجہ سے نہیں چل رہا تھا، بلکہ اس زمانے میں رواج تھا کہ ہاتھ میں لاٹھی رکھا کرتے تھے۔ تو بہرحال عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مجھے جو کچھ بتایا تھا، اس کی وجہ سے میں اسے فوراً پہچان گیا، کیونکہ اسے دیکھتے ہی مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، جبکہ میں کبھی کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ چنانچہ میں نے دل میں کہا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ تب عصر کی نماز کا وقت تھا، اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ اگر ابھی میرا اس سے سامنا ہو گیا تو کہیں میری عصر کی نماز نہ رہ جائے۔ اس لیے میں نے نماز ادا کر لی، اس حال میں کہ میں اس کی طرف چل رہا تھا، اور ساتھ ہی اپنے سر سے اشارہ بھی کرتا جاتا تھا، یعنی اشارے سے نماز ادا کی۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں بنو خزاع میں سے ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے لشکر اکٹھا کر رہے ہو، اس لیے میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہونے کے واسطے آیا ہوں۔ اس نے کہا، بے شک میں محمد کے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں کچھ دیر تک اس کے ساتھ چلتا رہا، پھر میں نے اس سے باتیں شروع کیں تو اس نے میری باتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لی۔ سفیان بن خالد نے کہا، محمد کو ابھی تک دراصل کوئی مجھ جیسا نہیں ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تک ایسے ہی لوگ ملے جو جنگ کے ماہر نہیں ہیں۔ آخر جب وہ اپنے خیمے میں پہنچ گیا اور اس کے ساتھی ادھر ادھر چلے گئے تو مجھ سے کہنے لگا، اے خدائی بھائی، ذرا یہاں آ جاؤ۔ میں اس کے قریب آیا تو بولا، بیٹھ جاؤ۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، یہاں تک کہ جب ہر طرف رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ سو گئے تو میں نے اچانک اٹھ کر اس کو قتل کر ڈالا اور اس کا سر لے لیا۔ میں وہاں سے نکل کر ایک قریبی پہاڑی کے غار میں جا چھپا۔ کچھ لوگ تلاش کرتے ہوئے اس غار تک آئے، مگر انہیں کچھ نہ ملا، اس لیے مایوس ہو کر وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد میں غار سے نکل کر روانہ ہوا۔ میں رات کو سفر کرتا اور دن میں کہیں چھپ جاتا۔ آخر مدینہ پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ فرمایا، افلاح الوجہ، یعنی یہ چہرہ کامیاب رہا۔ انہوں نے بڑی عاجزی سے یہ فرمایا اور بڑی دانائی سے یہ فکرہ فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا اور فوراً کہا کہ افلاح وجہ کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کامیاب رہا، یعنی یہ ساری کامیابی آپ کی ہی ہے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے ساری تفصیل بتائی اور اس باغی کا سردار کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کے آنے سے پہلے ہی سفیان بن خالد کے قتل کی خبر دے دی تھی۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اس کامیابی پر آپ نے خوش ہو کر ایک عصا مجھے دیا اور فرمایا، یہ میرے اور تمہارے درمیان جنت میں نشانی ہوگی، تم جنت میں اس کے ساتھ ٹیک لگاؤ گے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ عصا ہمیشہ عبداللہ بن انیس کے پاس رہا، یہاں تک کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو اس کے متعلق وصیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ عصا میرے کفن کے اندر اس طرح رکھ دینا کہ یہ میرے جسم اور کفن کے درمیان رہے۔ چنانچہ گھر والوں نے اس وصیت کی تعمیل کی۔ عبداللہ بن انیس کو ذوالمخصرہ یعنی عصا والا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس مدینہ سے 18 روز باہر رہے
اور ہفتے کے روز جبکہ محرم کے 7 دن باقی تھے واپس آئے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے محرم 4 ہجری میں اس مہم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قریش کے اشتعال انگیزی اور احد میں مسلمانوں کی وقتی ہزیمت اب نہایت سرعت کے ساتھ اپنے خطرناک نتائج ظاہر کر رہی تھی۔ چنانچہ انہی ایام میں جن میں بنو اسد نے مدینہ پر چھاپہ مارنے کی تیاری کی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو لحیان کے لوگ اپنے سردار سفیان بن خالد کی انگیخت پر اپنے وطن ارنا میں جو مکے سے قریب ایک مقام تھا ایک بہت بڑا لشکر جمع کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ مدینے پر حملہ آور ہونے کا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہایت موقع شناس اور مختلف قبائل عرب کی حالت اور ان کے رؤساء کی طاقت اور اثر سے خوب واقف تھے، اس خبر کے موصول ہوتے ہی سمجھ لیا کہ یہ ساری شرارت اور فتنہ انگیزی بنو لحیان کے رئیس سفیان بن خالد کی ہے، اور اگر اس کا وجود درمیان میں نہ رہے تو بنو لحیان مدینہ پر حملہ آور ہونے کی جرات نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی آپ جانتے تھے کہ سفیان کے بغیر اس قبیلے میں فی الحال کوئی ایسا صاحب اثر شخص نہیں ہے جو اس قسم کی تحریک کا لیڈر بن سکے۔ لہٰذا یہ خیال کرتے ہوئے کہ اگر بنو لحیان کے خلاف کوئی فوجی دستہ روانہ کیا گیا تو غریب مسلمانوں کے واسطے موجب تکلیف ہونے کے علاوہ ممکن ہے کہ یہ طریق ملک میں زیادہ کشت و خون کا دروازہ کھول دے۔ آپ نے یہ تجویز فرمائی کہ کوئی ایک شخص چلا جائے اور موقع پا کر اس فتنہ کے بانی مبانی اور اس شرارت کی جڑ سفیان بن خالد کو قتل کر دے۔ چنانچہ آپ نے اس غرض سے عبداللہ بن انیس انصاری کو روانہ فرمایا، اور چونکہ عبداللہ نے کبھی سفیان کو دیکھا نہیں تھا اس لیے آپ نے خود ان کو سفیان کا سارا حلیہ وغیرہ سمجھا دیا، اور آخر میں فرمایا کہ ہوشیار رہنا، سفیان ایک مجسم شیطان ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن انیس نہایت ہوشیاری کے ساتھ بنو لحیان کے کیمپ میں پہنچے جو واقعی مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری میں بڑی سرگرمی سے مصروف تھے، اور رات کے وقت موقع پا کر سفیان کا خاتمہ کر دیا۔ بنو لحیان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے عبداللہ کا تعاقب کیا، مگر وہ چھپتے چھپاتے ہوئے بچ کر نکل آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عبداللہ بن انیس آئے تو آپ نے ان کی شکل دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ کامیاب ہو کر آئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، افلح الوجہ، یہ چہرہ تو بامراد ہو نظر آتا ہے۔ عبداللہ نے عرض کیا، اور کیا خوب عرض کیا، کہ افلح وجہ کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سب کامیابی آپ کی ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا عصا عبداللہ کو بطور انعام کے عطا فرمایا اور فرمایا، یہ عصا تمہیں جنت میں ٹیک لگانے کا کام دے گا۔ عبداللہ نے مبارک عصا نہایت محبت و اخلاص کے ساتھ اپنے پاس رکھا اور مرتے ہوئے وصیت کی کہ اسے ان کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشی سے جس کا اظہار آپ نے عبداللہ کی بامراد واپسی پر فرمایا اور اس انعام سے جو انہیں غیر معمولی طور پر عطا فرمایا، یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ سفیان بن خالد کی فتنہ انگیزی کو نہایت خطرناک خیال فرماتے تھے اور اس کے قتل کو امن عامہ کے لیے ایک موجب رحمت سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں ہم دشمنان اسلام کے مخالف کہ نعوذ باللہ آپ نے امن برباد کیا اور انسانی جانوں کا خون کروایا۔ آپ کی انسانی جان کی قدر کا تو یہ حال ہے کہ دشمن قبیلے کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے یہ ایک ترکیب نکالی کہ ایک جان کو قتل کرنا بہتر ہے تاکہ ان کے باقی لوگ بچ جائیں۔ یہ انسانی ہمدردی کی معراج ہے۔ آج کل کے نام نہاد دنیا جو ہے چند لوگوں کو قتل کرنے کے بہانے معصوم بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو خون کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وٹائی سے کہتے ہیں کہ یہ تو جنگ میں ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ جنگوں میں بھی یہ حکم فرماتے تھے، کسی بچے، بوڑھے، عورت اور مذہبی شخص کو جو براہ راست جنگ میں ملوث نہیں ہے قتل نہیں کرنا۔ بس یہ ہے اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور اسلامی تعلیم۔ اب سریہ رجی کا ذکر کروں گا، اس کی تفصیل لمبی ہے، اس لیے کچھ حصہ پیش کروں گا آج۔ اس سریہ کو اس کے امیر مرثد بن ابی مرثد کی وجہ سے سریہ مرثد بن ابی مرثد بھی کہا جاتا ہے، لیکن زیادہ معروف رجی کا نام ہی ہے۔ رجی بنو حذیل کا ایک چشمہ تھا جو حجاز میں واقع ہے۔ اس کا موجودہ نام بطیہ ہے، جو مکہ مکرمہ سے 70 کلومیٹر کی مسافت پر شمال میں واقع ہے۔ یہ سریہ سفر 4 ہجری کے شروع میں رجی کی جانب پیش آیا۔ ابن اسحاق اور ابن ہشام کے مطابق یہ سریہ جنگ احد کے بعد تیسرے سال میں ہوا۔ بخاری کی شرح فتح الباری اور مواہب میں لکھا ہے کہ تیسرے سال کے آخر میں یہ ہوا۔ ہمارے ریسرچ سیل سے میں نے سریہ رجی کے ضمن میں ایک نوٹ دیا ہے، اور جو اس حوالے سے توجہ طلب ہے کہ بعض تاریخوں کا اس میں فرق پڑتا ہے۔ بہرحال جو تحقیق کرنے والے ہیں ہو سکتا ہے ان کے لیے فائدہ مند ہو، اس لیے میں یہ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ تاریخ و سیرتی کتب میں یہاں تک کہ بخاری میں بھی سریہ رجی اور بئر معونہ کے واقعات آپس میں خلط ملط ہو گئے ہیں، اور بعض سیرت نگاروں نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے۔ اور اس میں ایک صاحب یہ بھی ہوا ہے کہ اکثر سیرت نگار سریہ رجی کی تاریخ سفر 4 ہجری لکھتے ہیں، اور اس کی تفصیل اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خبیب اور حضرت زید کو مکے میں فروخت کر دیا گیا، لیکن حرمت والے مہینے شروع ہونے کی وجہ سے مکہ والوں نے انہیں قید میں رکھا، اور جب حرمت والے مہینے ختم ہو گئے تو ان دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ اکثر سیرت نگار بیان کرتے ہیں، لیکن جب غور کیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرمت والے 4 مہینے 4 ہیں، 3 مسلسل یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، جبکہ چوتھا مہینہ محرم کے بعد 5 ماہ بعد رجب کا ہے۔ اب جب سفر میں یہ سریہ ہوا تھا تو حرمت والے 3 مہینے تو پہلے گزر چکے تھے، اب سفر کے 4 ماہ بعد حرمت والا چوتھا مہینہ آنا تھا۔ اس لیے اگر یہ سریہ سفر 4 ہجری کا تسلیم کیا جائے تو پھر یہ کہنا کہ حرمت والے مہینے شروع ہو چکے تھے یہ خلاف عقل ہے۔ اور پھر اسی طرح جب حرمت والے مہینے تھے ہی نہیں تو ان دونوں کو دیر تک قید رکھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ مکہ والے جو کہ ان کی جلد از جلد قتل کرنے کے اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنا چاہتے تھے، قتل کر کے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنا چاہتے تھے، انہیں کیا ضرورت تھی کہ خام خواہ ان کو لمبا عرصہ قید رکھتے اور کھانے پینے اور حفاظتی ذمہ داری کا بوجھ اپنے سر پہ لیتے۔ جو سیرت نگار اور مورخ یہ سریہ سفر 4 ہجری میں بیان کرتے ہیں انہوں نے ان سوالوں کو نہیں اٹھایا۔ ہمارے سامنے 2 میں سے ایک راستہ ہے کہ یا تو یہ کہا جائے کہ حرمت والے مہینوں کی بات اور ان دونوں کا ایک عرصے تک قید رہنے والی بات درست نہیں، یا ہم یہ کہیں کہ یہ ساری روایات تو درست ہیں کہ حرمت والے مہینے بھی شروع ہو چکے تھے اور ایک عرصہ تک قید بھی رہے۔ البتہ اس صورت میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اکثر مورخین اور سیرت نگاروں کو اس سریہ کی تاریخ محفوظ کرنے میں صعب ہوا ہے، اور ان مورخین کی جو بہت تھوڑے ہیں، بات قابل ترجیح ہے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان کو مکہ میں فروخت کیا گیا تو اس وقت حرمت والے مہینے یعنی ذی القعدہ کا آغاز ہو چکا تھا۔ چنانچہ سیرت ابن اسحاق جو سیرت کی سب سے اولین کتب میں سے ایک ہے، اور ابن ہشام، ان دونوں نے سریہ رجی کی تاریخ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ سریہ جنگ احد کے بعد 3 ہجری میں ہوا، اور بخاری کے ایک مشہور اور مستند شارح ابن حجر فتح الباری میں اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ 3 ہجری کے آخر میں ہوا، اور اس کے حوالے سے سیرت کی ایک اور مستند کتاب مواہب الدنیا نے بھی یہ لکھا ہے۔ اس لیے زیادہ درست معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ سریہ 3 ہجری شوال کے آخری دنوں میں ہوا، اور چونکہ سفر 4 ہجری میں حضرت خبیب اور حضرت زید کو شہید کیا گیا تھا، اور جب ان کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی
تو روایات میں یہ تاریخ آہستہ آہستہ زیادہ غالب آ گئی. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. اس سریے کا پس منظر یہ ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ گزشتہ سریہ یعنی سریہ عبداللہ بن انیس میں ذکر ہوا ہے کہ بنو ریحان کے سردار سفیان بن خالد کو قتل کروا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ قبیلہ انتقام کی آگ میں بھڑک رہا تھا اور دن رات اس سوچ میں غرق رہنے لگا کہ کیا طریق ہو کہ مسلمانوں سے اس کا بدلہ لے سکیں. چنانچہ اس قبیلے کے کچھ لوگ قبیلہ عزل اور کارا کے پاس آئے. یہ لوگ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے. عزل قبیلہ بنو ہون بن خزیمہ کی ایک شاخ تھی جو عزل بن دیش کی طرف منسوب ہوتا تھا. کارا قبیلہ بھی ہون کی ایک شاخ تھی جو دیش کی طرف منسوب ہوتا تھا. بنو لحیان نے ان کو کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے جاؤ اور ان سے درخواست کرو کہ وہ اپنے کچھ لوگ تمہارے ساتھ روانہ کریں تاکہ تمہارے قبیلے میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں. اور پوری امید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھی تم لوگوں کے ساتھ روانہ کر دیں، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تمہارے ساتھ آئیں تو ہم ان کو قریش مکہ کے ہاتھ فروخت کر دیں گے، جس کے عوض ہمیں بھاری قیمت مل جائے گی، اور مکے والے ان کو قتل کر ڈالیں گے جس سے ہمارا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، اور اس مال و دولت میں سے تم لوگوں کو بھی ہم ایک حصہ دیں گے. چنانچہ اس باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ عزل اور کارا قبیلے کے 7 افراد ایک وفد کی صورت میں مدینہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے میں اسلام کی بڑی شہرت ہے، لہذا آپ اپنے کچھ لوگ ہمارے ساتھ روانہ کر دیں جو کہ وہاں دعوت اسلام کا کام کریں. اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد پر مشتمل ایک پارٹی تیار کی تھی جو مکے کے ارد گرد جاسوسی کرتے ہوئے سارے حالات کا جائزہ لے سکے. اب جب یہ وفد آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد کی اسی جماعت کو ان کے ساتھ روانہ فرما دیا. ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 7 آدمی بھیجے تھے. ابن ہشام نے لکھا ہے کہ آپ نے 6 صحابہ ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیے تھے، جبکہ ابن سعد نے بیان کیا ہے کہ وہ 10 تھے اور ان میں سے 7 کے نام بیان کیے ہیں. صحیح بخاری میں 10 افراد کا ذکر ہے. سیرت کی اکثر کتب میں بھی 10 صحابہ کا ذکر ہے، البتہ نام صرف 7 صحابہ کے ملتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن ثابت کو اور بعض نے کہا کہ مرثد بن ابی مرثد بنبی کو امیر بنایا. حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کے 4تھے سال عرب کے 2 قبائل عزل اور کارا نے اپنے نمائندے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر عرض کیا کہ ہمارے قبائل میں بہت سے آدمی اسلام کی طرف مائل ہیں، اور درخواست کی کہ کچھ آدمی جو تعلیم اسلام سے پوری طرح سے واقف ہوں بھیج دیے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان رہ کر ان کو اس نئے مذہب کی تعلیم دیں. دراصل یہ ایک سازش تھی جو اسلام کے پکے دشمن بنو لحیان نے کی تھی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ نمائندے مسلمانوں کو لے کر آئیں گے، یہ نمائندے مسلمانوں یہ جو بھیجا تھا انہوں نے وفد، یہ مسلمانوں کو لے کر جب آئیں گے تو وہ ان کو قتل کر کے اپنے رئیس سفیان بن خالد کا بدلہ لیں گے. چنانچہ انہوں نے عزل اور کارا کے نمائندوں کو اس غرض سے کہ وہ چند مسلمانوں کو اپنے ساتھ لے آئیں انعام کے بڑے بڑے وعدے دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. جب عزل اور کارا کے لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر درخواست کی تو آپ نے ان کو ان کی بات پر اعتبار کر کے 10 مسلمانوں کو ان کے ساتھ کر دیا کہ ان کو اسلام کے عقائد اور اصول کی تعلیم دیں. چنانچہ یہ لوگ گئے، اور پھر آگے جو واقعات ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. آج میں پھر یمن کے اسیران کے لیے خاص طور پہ دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ان خاتون کے لیے جو وہاں کی صدر لجنہ بھی ہیں. ان کو بڑی مشکل میں رکھا ہوا ہے، قید میں رکھا ہوا ہے، اور چند ایک اور بھی
جو ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، ان کو بھی اسیر بنایا ہوا ہے، ان کے لیے خاص دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ پاکستان کے اسیران کے لیے بھی رہائی کے لیے دعا کریں، فلسطین کے لوگ ان کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ وہ بھی حالات لگتا ہے کہ بہتر ہو رہے ہیں، پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ڈٹائی سے کام لے رہے ہیں جو اسرائیلی حکومت، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ظلم سے نجات دلوائے جلدی، اور مسلمانوں کو بھی اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ من